ارشاد فرمائیے کہ ناپاک کپڑے دھوتے ہوئے اگر اس کے چھینٹے جو پہنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں پاک کپڑے اگر اس پہ چھینٹے پڑ جائیں تو کیا یہ جو پہنے ہوئے یہ پاک کپڑے ہیں چھینٹوں کی وجہ سے وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اب وہ چھینٹے کس طرح اڑے یہ اب مثال کے طور پہ ناپاک کپڑا جس میں نجاست نظر نہیں آ رہی ہے نا اور اس پر اب پانی بہا پاک پانی اور اس میں اب نجاست والا حصہ سمجھو مکس ہو رہا ہے لیکن یہ بہتا جا رہا رکا نہیں. ابھی جو پانی کپڑے سے گر رہا ہے نا اگرچہ یہ ناپاک کپڑے والا ان کو بول چال میں تو کہہ رہے ہم لیکن یہ ایکچولی یہ پاک ہے جبکہ اس میں کوئی نجاست کا اثر نہیں ہے اور کہیں بھی دھار اس کی جدا نہیں ہو رہی ڈائریکٹ اس میں دھار آ رہی ہے اور وہ اس طرح آ رہی ہے کہ وہ چھینٹے دوسروں پر نہیں اڑا رہی ورنہ نجاست سے ٹکرا کر چھینٹے اڑیں گے تو وہ چھینٹے پھر ناپاک. تو یوں مطلب یہ اگر صورت ہے اب وہ کیا صورت ہے یہ واضح ہو. نجاست پاک پانی میں گھپ کر کے گرائی جیسے اب ناپاک چیز گری اس سے وہ چھینٹے اڑے اس نجاست سے ٹکرا کر تو یہ چھینٹے ناپاک ہیں. جیسے بالٹی میں کپڑا پڑا ہے اب یہ ہے کہ وہ پانی اس میں ڈال رہے ہیں اور جو ہے وہ بالٹی چھلکی نہیں ہے اب اس میں جو ناپاک کپڑا موجود اب جو بھی چھینٹ ہے چاہے اثر نظر آئے یا نہ آئے وہ ناپاک ہی ہے جبکہ یقینی ہے کپڑے ناپاک تھے. اب وہ تو ناپاک ہے جبکہ بہنا شروع نہیں ہوا ہے نا. جی یا بالٹی کے پہننے میں کوئی ایسا سوراخ ہے نل کی لگی ہوئی جیسے آج کل وہ دھونے کے مشین جو آتے ہیں واشنگ مشین اس میں نلکیاں اب تو ہوتے ہیں تقریباً یا پتہ نہیں ہوتی ہیں نلکیاں تو اب وہ بہتا جا رہا ہے پانی اور اوپر سے آ رہا ہے تو اب یہ بھی مائع جاری ہو گیا بہتا پانی ہو گیا تو اس طرح اس میں وہ پانی جو بہ رہا ہے جبکہ اس میں نجاست کا اثر نہیں ہے نہ اس کا رنگ ہے نہ بو ہے نہ ذائقہ ہے نہ ٹیسٹ ہے تو اب یہ بھی پانی جو بہ رہا ہے وہ پاک ہے. شہزادہ حضور کپڑا بھی اس طرح سر بعض اوقات یہ اس طرح کے سوالات جیسے کہ عموماً بچوں کے پیشاب کے کپڑے ہوتے ہیں تو جو ماں ہوتی ہے عورتیں ہوتی ہیں یہ بیسن پر کھڑے کھڑے یہ نلکے کے نیچے عموماً ان کے وہ دھوری ہوتی ہے نا ان کے جیسے کہ جو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں پیشاب وغیرہ تو اب وہ مثال کے طور پر وہاں سے جیسے سوال آیا ہو کہ اب یہ ہم کپڑے دھو رہی تھیں اور بچے نے پیشاب کر دی تھی تو دھوتے دھوتے جو میرے کپڑوں پر بچے کے یہ جو دھوتے دھوتے پانی کے چھینٹے میرے کپڑے پر گرے تو اب اس ماں کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اب دیکھیں اس میں تو یہی ہے کہ چونکہ بچے کا جو بھی کپڑا ہوتا ہے کم از کم یہ تو سائز ہوگا اب اس سائز والے کو اتنا سا جو دھار آتی ہے اس سے پاک کرنا جو نا یہ تھوڑا مشکل ہے اور اس میں مسائل ہیں. البتہ جو چھینٹ اس سے جو گرے گی نا ٹچ ہو کر اس کو تو ہم پاک ہی کہیں گے جب تک کوئی اثر نہ ہو مگر یہ کہ اس کو پاک کرنا بڑا مشکل کام ہے اس طرح نل کے نیچے. کیوں مفتی صاحب؟ حاجی عمران میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. لبیک. تو وہی کہ بالٹی یا یہ واشنگ مشین والا طریقہ ہی ٹھیک ہے. اس سال نہیں یہ دلچسپ بھی اور معلوماتی بھی ہے. اس سال نہیں غالباً دوسرے سال بقرعید کے پچھلے سے پچھلے سال شاید ہم قربانی کے کھالوں کے اسٹالوں پر بستوں پر کے لیے نکلے تھے. عید کا شاید دوسرا یا تیسرا دن ہوگا. بارشیں زوردار شروع ہو گئی جی ہاں زوردار پانی بہنے لگے تو ایک جگہ سے ہم گزر رہے تھے گاڑی تو کوئی جانور کٹ رہا تھا قربانی کا اور پانی لال لال ہو رہا تھا اس کا اور پانی کا ذخیرہ بہت تھا پانی بہ رہا تھا وہ لال لال ہو رہا تھا. حاجی رضا نے کتنی پیاری بات کی تھی میں نے بولا یا اللہ میں نے شاید بولا تھا وہ پانی لال ہو رہا ہے اس ناپاک پانی تھا جو لال تھا وہ تو ناپاک ہی تھا بہتا خون تھا اس میں ذبح کے وقت نکلا ہوا. تو حاجی رضا نے کہا کہ اس کے اطراف میں جو پانی ہے نا جس میں بالکل سرخی نہیں ہے تو وہ پاک ہے. یہ اسی فارمولے کے تحت کہ یہ پانی اصل مائع جاری اس کو بولتے ہیں بہتا پانی ہے تو جس حصے میں اس بہتے پانی کے نجاست کا اثر تھا وہ حصہ پاک اس کے بالکل برابر والا پانی جو پہلے اس سے ملا ہوا ہے وہ پاک ہے جبکہ اس میں نجاست کا بالکل اثر نہیں ہے نہ رنگ ہے نہ بو ہے نہ مزہ. یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی سیکھنے کے لیے بہترین پوائنٹ ہے یہ
اللہ پاک نے یہ آسانیاں بھی ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور آسانیاں ہی عطا فرمائی ہیں، ہم سیکھنے والے بنے. ایسے ایسے پیچیدہ مسئلے میتھ کے اور پتہ نہیں سائنس کے، اتنے اتنے پیچیدہ مسائل لوگ ہوتے ہیں خوشی خوشی اس کو حل کر رہے ہوتے، کچھ نہیں بولتے. اور جب ہم شریعت کا مسئلہ بولتے ہیں، یار یہ بہت مشکل ہے، یار یہ بہت مشکل ہے، اور جس دن آپ کو تنخواہ دیں گے نا ہم، یہ آپ کو آسان ہو جائے گا. جیسے سونے کا نوالا دکھائیں گے نا آپ کو کہ یہ سب یاد کر لو تو یہ آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی، اور یار یہ تو بہت آسان ہے. تو خالی نفس ہی کی بات ماننی ہے یا کوئی آخرت کے لیے کرنا ہے یار؟ نہیں، واقعی ہمارا نفس بہت شرارتی ہے. دنیا کے ایک سے ایک پیچیدہ مسائل یہ ہم کو مشکل نہیں لگتے جس میں پیسے ملتے ہوں اور کمائی ہوتی ہو، اور جس میں مطلب ثواب ملتا ہو تو ہم کو لگتا ہے یار یہ تو بہت مشکل ہے یار، سردی بہت ہے یار، وضو کیسے کا کر کے دانت بجاتے ہیں. اور جس کی ڈیوٹی رات کے 4 بجے ہو تو اب دانت بجے یا سر پہ ٹکاٹک اولے بجے، اس نے پہنچنا ہوتا ہے، پیسے ملیں گے. اب مسجد میں پہنچنے کے لیے سردی ہے، وہ کر کے پڑے ہوتے ہیں، وہ کر کے مطلب ڈال کے کہ اس میں پیسے نہیں ملتے، ثواب ملتا ہے. تو میرے بھائی، ثواب کی قدر و قیمت مرنے کے بعد ہوگی. کہ اصل دولت یہ تمہارے سکے تھے یا یہ ثواب نیکیاں، یہ اصل دولت ہے. مگر یہ بہت دیر ہو چکی ہوگی، مرنے کا وجہ پتا چلے گا تو پھر کچھ ہو نہیں سکے گا. تو ابھی سے سمجھ جاؤ، نیکی کوئی چھوڑنی نہیں ہے، گناہ کوئی کرنا نہیں ہے. اللہ توفیق دے.